بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ولادت روحانی خواہ ولادت جسمانی کا تذکرہ ہو خواہ ولادت روحانی کا تذکرہ ہو دونوں بھی عبادت ہے ایک ولادت جسمانی میں یہ ہے کہ آپ کا حسن ایسا تھا آپ کا جمال ایسا تھا آپ کی صورت ایسی تھی آپ کی بینی مبارک ایسی تھی آپ کی انگلیاں ایسی تھیں آپ کا خلوخامت ایسا تھا اور ایک ولادت جب 40 برس کے بعد ہوئی ہے ولادت روحانی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ظاہر ہوا اس ولادت جسمانی میں آپ کا جمال ظاہر ہوا اور اس ولادت روحانی میں آپ کا کمال ظاہر ہوا ولادت جسمانی تمہید ہے اور ولادت روحانی اصل مقصد ہے میرے عزیز اور محترم بزرگوں مگر لوگ ولادت جسمانی کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں اور اس کو ذکر میلاد کہتے ہیں اصل اس میں کیا ہے اس میں ہمارے لیے کچھ اور کا معاملہ نہیں ہے صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کا تذکرہ ہے اور یقیناً یہ تذکرہ بھی بہت اہمیت کے قابل ہے اور واقعی یہ ایسا جمال اللہ نے عطا فرمایا ایسی موجودیت عطا فرمائی اور ایسا حسن جمال بے مثال عطا فرمایا کہ آپ کے جیسا جمال اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں نہ جمال آپ کے جیسا کسی کو دیا نہ جمال آپ کے جیسا کسی کو دیا جمال میں بھی آپ لاسانی ہے جمال میں بھی آپ لاسانی ہے مگر میں بہت کو عزیزوں اس میں صرف آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے اور دوسری جو ولادت سے 40 برس کے بعد اس میں آپ کے کمال کا تذکرہ ہے اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس میں ہم کو یہ جاننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس طرح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعتی زندگی کیسی تھی دیکھیے کہ اس میں عمل کا نمونہ ہے اور اس میں محنت ملنا سکے گی خدا کی رضا ان سے ملنا سکے گی خدا کی رضا تجھے جس نے خدا سے
خدا سے جدا جانا، تیری نظر کرم سے بنا شاہ، صدیق کوئی فاروق کوئی، صدیق کوئی فاروق کوئی، کچھ انبیاء کا امام ہے۔ حضرات، اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ حضرت والا سے خواہش کروں گا کہ وہ ہمیں اپنے مسیرت افروز خطاب سے سرفراز فرمائیں۔ حضرات، حضرت والا اپنے خطاب سے قبل حضرت علامہ فاضل علیہ الرحمٰن کی لکھی ہوئی مختصر سی دینیات جس کا عنوان سعادت دارین ہے کا رسم اجرا انجام دیں گے، جس کو قیمت ادا کرتے ہوئے جناب غوث مجید صاحب رستامی اور جناب شیخ طاہر صاحب خریدیں گے۔ السلام علیکم حضرات کرام۔ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی کئی دینیات کی کتابیں مختلف مدارس میں پڑھائی جاتی تھی پہلے۔ 7ویں کی جماعت کی دینیات، 8ویں جماعت کی دینیات اور 9ویں جماعت کی دینیات حضرت کی یہ لکھی ہوئی کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی تھی۔ پولی سیکشن سے پہلے جبکہ دینیات لازم تھی، اور آج بھی وہ کتابیں ملتی ہیں جس میں لکھا ہے کہ مولانا حسام الدین فاضل مزید شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کے لکھنے میں بہت زیادہ حصہ لیا۔ تو حضرت نے 10ویں جماعت کے لیے ایک دینیات کی کتاب لکھی تھی، اور وہ دینیات کی کتاب کئی بار چھپی۔ اس کا نام انہوں نے رکھا تھا سعادت دارین۔ اس میں پورے مسائل، طہارت، نماز، روزہ، عیدین، اور جو آخری چیز ہے جنازہ، نماز جنازہ وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس کے اندر انہوں نے تحریر فرمایا ہے، اور بہت ہی اچھے انداز سے نقشوں کے ذریعے سے انہوں نے واضح کیا ہے۔ یاد کرنے میں بڑی سہولت۔ مدراس میں وہاں کی ایجوکیشن سوسائٹی نے اس کو اپنے نصاب میں داخل کیا تھا۔ ہزاروں کتابیں وہاں پر نصاب میں پڑھائی گئی، یہ اسی کی جزوے۔ آج الحمدللہ وہ پھر بالکل آؤٹ آف پرنٹ ہو گئی تھی، تو پھر ہمارے حسام الدین ثانی صاحب نے اس کو بڑی مشقت سے دوبارہ شائع کیا ہے۔ یہ کاغذ مہنگا ہے، طباعت مہنگی ہے، دکھائی بھی کمپیوٹر سے بھی ہو تو مہنگی ہے، تو یہ پڑھ رہی ہے ہمارے کو خود 40 کے قریب پڑھ رہی ہے۔ مگر آج ہم اس کو جاری کر رہے ہیں، تو اس کی
کی آج قیمت رکھی جا رہی ہے 40 روپے، یوں تو ہے 50 کی، مگر آج کے حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی میں 40 اس کی قیمت رکھی گئی ہے۔ قیمت نہیں، ہدیہ۔ اب اس میں اجرا کے طور پر ایک کتاب ہمارے غوث محی الدین صاحب چلے تو کیسے اجرا ہی ہے۔ نزدیک ہو جانا، اٹھو ذرا کھڑے رہ کے آؤ تاکہ بعد میں آنے والے ہو۔ پرانی عادت ہے 11 بجے تشریف لانے کی، ان کو خبر ہی نہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کیا نکل گئے جی، مغرب سے 10 بجے 11 بجے تک، مگر ہم دیکھے دارالشفا میں 3 بجے تک کا وہ پٹارا چلتے رہا، ادھر کی پولیس کدھر تھی نہیں معلوم، اور شادیاں ہوئی تو وہ پٹاخے چھوٹتے ہیں 2 بجے بھی 3 بجے بھی، پولیس بیچاری آرام کرتے نہیں ہوگی، اب بھی سو گئی تو اچھا ہے۔ تو آج کر رہا تھا نزدیک بیٹھے تو کچھ سمجھ میں آتا، بیٹھنے کی ترکیب مختلف ہوتی ہے، ایک ہے واز میں بیٹھنے کا انداز، اور ایک ہے کلال خانے میں بیٹھنے کا، 4-5 ملے جہاں ڈوٹی رکھے وہاں بیٹھ گئے، 5 ادھر 10 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، تو ہم کو وہی عادت پڑی ہوئی ہے کہ کیا ہے کہ 5 ادھر 10 ادھر 10 ادھر۔ سیرت کے جلسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزدیک بیٹھنا، جانے کا رہا تو ادھر سے بھی اٹھ کے چلے آ سکتے، وہ کوئی پکڑتے نہیں، کوئی ان کو خیر نہیں کرتے، یہاں بیٹھ جانا تمہارے پیچھے بڑی تکلیف۔ ہاں سب صاحبین کی بات درود شریف دربار مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرا دیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی اللہ وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غض عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بتحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کھلی کتاب۔ نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور کتاب سے مراد قرآن شریف ہے۔ پہلے روشنی آنا چاہیے، بعد میں کتاب۔ کتاب آ جائے روشنی نہ رہے تو کون پڑھے گا، کیسے پڑھے گا؟ اس لیے اللہ نے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس کے بعد قرآن پاک نازل فرمایا آپ پر۔ گویا اشارہ یہ ہے کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سمجھو، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور آپ ہی اس کے مفسر، آپ ہی اس کے شارح، آپ ہی اس کی تفسیر بتانے والے، آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رموز، اس کے اسرار وغیرہ سے واقف کرایا ہے۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہے تو قطعاً نہیں سمجھ سکتا۔ وینوبا بھاوے قرآن پڑھتے تھے، انہوں نے روح قرآن لکھی، لیکن کمال یہ کیا کہ جتنی باتیں شرک کے بارے میں لکھی تھی ان سب کو نکال دیا۔ گویا قرآن، روح قرآن لکھا انہوں نے اور قرآن کی روح نکال دی۔ جی تو اب آپ بتائیے ان کو کیا ہدایت ملے گی؟ اسی طرح انگریز لوگ، عیسائی وغیرہ اپنی اپنی یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز کے شعبے قائم کرتے ہیں اور لوگوں کو اس میں داخلے دیتے ہیں، لیکن وہ اسٹڈیز کیسی ہوتی ہیں؟ من مانی۔ اسلام کے بارے میں جو ان کے دل میں ان کے باپ دادا کی طرف سے آیا ہے وہی وہ بیان کرتے ہیں۔ اور اسلام کے بارے میں لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام ظلم سے پھیلا ہے، اسلام بہت ہی شدت کے ساتھ پھیلایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بے شک ہم اس کے قائل ہیں، ہم اس بات کو گوارا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بالکل ہم اس کے قائل ہیں، لیکن وہ تلوار لوہے کی نہیں تھی بلکہ اخلاق کی تلوار تھی۔ تلوار تو تھی مگر لوہے کی نہیں، اخلاق، کردار کی تلوار تھی۔ سرکار کے پاس جو بھی آتا آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے وعظ، آپ کے نصائح، صحابہ کرام کی مبارک زندگی دیکھ کر اسلام کا شہدائی ہو جاتا اور اسلام قبول کر لیتا۔ اور یہ سلسلہ جب بھی نہیں تھا، الحمدللہ آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے ہر جگہ۔ امریکہ میں جب ٹریڈ سینٹر گرا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں پر مصیبت آئے گی، اسلام مٹ جائے گا، مگر نہیں۔ ٹریڈ سینٹر گرنے کے بعد تھوڑے دن ذرا گڑبڑ رہی، لیکن اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ آخر یہ اسلام ہے کیا چیز ہے اسلام۔ اب انہوں نے اسلام کی اسٹڈی شروع کی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ٹریڈ سینٹر گرا، کون گرایا؟ یہ تو اللہ ہی کو علم ہے، یہودیوں نے گرایا۔ اس لیے یہودیوں کے گرانے کا ثبوت ہے کہ جس دن ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا اس دن 5000 یہودی وہاں کام کرتے ہیں، ایک یہودی نہیں آیا، سب لیو لے لیے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے پہلے سے یہودیوں کی سازش تھی اور یہودیوں نے پہلے سے پروگرام بنایا تھا۔ امریکہ نے کیا کیا؟ وہ یہودیوں کے کیے کو مسلمانوں کے سر میں تھوپ دیا۔ اب لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، اب ان کی بات سننے والا کون؟ امریکہ کا پولیس والا، امریکہ کا جج، امریکہ کا وکیل، سب امریکہ کے۔ اور پھر سب سے بڑا ظالم بش، انشاءاللہ اللہ اس کو بش کرے گا۔ جی بش ہے، بش ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور یہ بش ہوگا تو اس وقت شاید کچھ حقیقت سامنے آئے۔ میرے عزیز دوستو، اسلام کبھی مٹا ہے نہ مٹے گا۔ اسلام آیا ہے رہنے کے لیے، مٹنے کے لیے نہیں۔ مسلمان بگڑ سکتے ہیں مگر اسلام جیسا آیا ہے آج بھی ویسا ہی ہے۔ قرآن شریف کا ایک شوشہ نہیں بدلا۔ میرے پاس حضرت عثمان غنی کے زمانے کے قرآن کا زیراکس ہے جو تاجدر میں آج بھی محفوظ ہے، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کی زیراکس لی اور ایک صفحے ہی پر، آدھے صفحے پر وہ قرآن کا زیراکس اور آدھے صفحے پر موجودہ جو قرآن پرنٹ ہے اس کا زیراکس، آزو بازو انہوں نے رکھ دیا۔ اللہ کی شان ہے
1400 سال کا وقفہ گزرنے کے بعد بھی قرآن پاک میں ایک شوشہ نہیں بدلا، ایک شوشہ نہ زیادہ ہوا نہ کم ہوا۔ بتاؤ اتنے برس کسی کتاب کی حفاظت کرنا کس کے ذمہ ہے؟ کون کر سکتا ہے سوائے خدا ذوالجلال؟ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہاں ہم ہی نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یاد رکھو قرآن شریف ہی کی حفاظت اللہ نہیں فرماتا ہے، بلکہ ان لوگوں کی بھی حفاظت کرتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، ان لوگوں کی بھی حفاظت کرتا ہے جو قرآن حفظ کرتے ہیں۔ جبکہ بہت بڑا فساد ہو رہا تھا، پولیس یعنی جب آزادی ملی تھی اور راستوں میں مسلمانوں کو پنجاب میں جب ریل جاتی تھی تو مسلمانوں کو وہاں کی سکھ برادری قتل کر دیتی، اور جب وہ پاکستان میں پہنچتی تو خون بہتے رہتا، لوگ مرے ہوئے رہتے، بعض بے ہوش رہتے، پھر ادھر سے ادھر آتی تو جواباً وہی عمل ہوتا، اور اتنی تباہی آنے کے باوجود بھی ایک صاحب میں بیان کرتے ہیں واقعہ کہ وہ جا رہے تھے اور راستے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اب تلواریں لے کر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ ٹرین سے اتر کر قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور قرآن شریف پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور قرآن شریف کا اثر یہ ہو رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان لوگوں میں انتشار ہوا اور کچھ ایسی بھگدڑ مچی، کیا ہوا نہیں معلوم، کہ سب فرار ہو گئے، اور اس کے بعد ادھر کے کچھ لوگ، ادھر کی کچھ فوج آ گئی اور ان کو بچا لے گئی۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی کتاب اگر اللہ کے بیان کردہ انداز سے ہم پڑھیں گے تو اس کتاب کی برکت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ایک حافظ صاحب کا نظام آباد میں انتقال ہوا، 12 سال ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی خبر کے بعد تھوڑی خبر، ایک خبر کی جگہ تھی، ایک لڑکی کا انتقال ہوا، روڈ کے بازو کے ایک جگہ میں خبر کھوجی گئی۔ معلوم ہے آپ کو 2 خبروں کے بیچ میں تو مٹی کا ڈھیپا رہتا ہے۔ جب وہ خبر تیار ہو گئی اور جب اب دفنانے والے ہیں کہ بیچ کی جو ڈھیپا تھا بیچ کا وہ گر گیا، حافظ صاحب کی خبر اور اس خبر کے بیچ میں کا لوگ دیکھ کر حیران ہوئے۔ 12 سال گزر گئے ہیں مگر نہ کفن کو دھکا لگا ہے نہ ان کے جسم کو دھکا لگا۔ اللہ نے بتایا کہ ہم قرآن ہی کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ قرآن کے حافظوں کی بھی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن جس کے سینے میں رہتا ہے ہم اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین پڑھنے والوں کے جسموں کو، عالموں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم بھی قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کریں، مگر ہم کو وقت ہی نہیں ملتا۔ سینما دیکھنے سے، ٹی وی دیکھنے سے، 2 بجے رات میں ٹی وی دیکھیں تو فجر کو اٹھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نمازی پرہیزگار لوگ بھی مسجد کو آتے ہیں تو ایک رکعت دھونے کے بعد دوسری رکعت میں تشریف لاتے ہیں۔ بعض کو قاعدے میں آتے ہیں، بعض کو سلام پھیرتے وقت جلدی آ کے بیٹھ کے شروع کر دیتے ہیں، وہ آ گیا۔
ارے نہیں ہوئی بھائی نماز کیسا نہیں ہوتی، برابر ہوتی جی۔ امام سلام پھیرے بعد آپ کی وہ جماعت ختم ہو گئی، مگر وہ پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ قرآن پاک کی حفاظت فرما رہا ہے، اور اس حفاظت کا کیا اہتمام ہوا ہے؟ اللہ اکبر، لاکھوں کروڑوں قرآن عالم میں پھیلے ہوئے ہیں، کروڑوں۔ اور آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ سعودی حکومت نے ہر زبان میں قرآن پاک کو شائع کیا ہے، یعنی ہر رسم الخط میں شائع کیا ہے۔ افریقہ والوں کے لیے ان کے رسم خط میں، انڈیا والوں کے لحاظ سے ان کے انداز سے، اور کے لحاظ سے ان کے انداز سے، تو آج اللہ کے فضل سے لاکھوں کروڑوں قرآن کے نسخے موجود ہیں، مگر قربان جائیے ایک شوشہ نہ ہندوستان کے قرآن میں فرق ہے اس کا، نہ جاپان کے، نہ امریکہ کے، نہ آسٹریلیا کے، نہ تبت کے، نہ چائنا کے، ہر جگہ وہی قرآن ہے۔ بتائیے یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ نہیں؟ دوسرا یہ کہ دوسروں کی کتابوں کا کوئی شخص حافظ نہیں، اگر وہ کتاب دنیا سے اٹھ گئی تو وہ کتاب گئی، لیکن قرآن پاک کو اگر کوئی ظالم چھین بھی دے کسی مسلمان سے یا حکومت سے، تب بھی اللہ کا کرم یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ حافظ قرآن کھڑے ہو کر پورا قرآن سنا دے گا، اور پورا قرآن لکھا دے گا، اور پورا قرآن پرنٹ ہو کر آ جائے گا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے گھر میں بھی قرآن شریفہ ہیں، مگر پڑھے نہیں جاتے۔ جیسا حسین عورت ہے اندھوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اندھوں کو کیا خبر اس کی ناک کیسی ہے، اس کی مسکراہٹ کیسی ہے، اندھا ہے۔ ویسے ہی اندھوں میں جیسے حسین کی بات ہوتی ہے، حسینہ کی، ویسے ہی ناخبروں میں قرآن پاک ویسی ہے۔ گھروں میں دیکھے تو گھرت میں اٹری ہوئی قرآن۔ ایک جگہ میرے کو بلا کے لے گئے، بڑے بچے کا قرآن پڑھنے کا آغاز ہے، آپ کے ہاتھ سے ہونا ہے، برکت کے واسطے۔ خیر میں گیا، میں بولا لاؤ قرآن ذرا بچے کو دکھا پڑھائیں گے، ایک لے کر کیا بولوں میں، دادی کے زمانے کی تھی نہیں معلوم جلدان، اور دادی کے زمانے کی 25 جگہ سے پھٹی ہوئی لائے۔ تو میں شروع کا پرچہ الف لام میم الحم کا سورہ الف لام میم نکالا، سب پھٹے ہوئے غائب۔ دوسرے پارے سے کچھ اوراق ہیں، پھر پیچھے سے پڑھاؤں گا، بولا پارے ہم سے ادھر کا پورا پارے ہم ہے۔ میں بولا کیا پڑھاؤں اس کو، کچھ اور ایک ہے کیا؟ بولو جی نہیں یہی ہے۔ کون پڑھتا؟ بولا نا رکھا ہوا ہے، ہماری دادی پڑھتے تھے، انہوں مر گئے، خدا نے چلی بے سہارا ہو گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ، تم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، اللہ نے تم کو چھوڑ دیا۔ تم نے اللہ کے احکام سے منہ پھیر لیا، خدا نے تمہارے سے منہ پھیر لیا۔ تم نے اللہ کے فرمان کو پیچھے ڈال دیا، اللہ نے تم کو بھی پیچھے کر دیا۔ دیوگن قلعہ شکن صاحب سر فہم و ذکا، کون تھا مشرق و مغرب میں مسلمان کے سوا؟ اب کہاں دیر غنی دیر بھی گھر میں نہ رہی، ملک گیری تو کجا ملک نہیں یہ گھر بھی۔ خوف حق دل سے جو نکلا تو شجاعت بھی گئی، دل مسلم میں ہے ہر ایک سے وحشت داری۔ علم و دولت نہیں، اسلام کا کچھ خاص نہیں، پھر غضب یہ ہے کہ اس مسئلے کا احساس
اگر بیمار کو یہ خیال آ جائے کہ میں بیمار ہوں، علاج کرے گا، یرخان ہو گیا، منہ کھل گیا، ٹانگوں پر محرم آ گیا، ارے میاں علاج کر، نہیں میں موٹا ہو رہا ہوں، تمہارے کو کیا ہو گیا، اچھا نہیں دکھ رہا میں موٹا ہو رہا ہوں، ارے میاں تیرے چہرے پہ پیلا پن آ گیا، تیرے کو پیلا یرخان ہو گیا، تمہارے کو برا دکھ رہا ہے، میں گورا دکھ رہا ہوں، ایسا مریض اچھا ہوتا؟ علاج درد دل تم سے مسیحا ہو نہیں سکتا، تم اچھا کر نہیں سکتے، میں اچھا ہو نہیں سکتا، ایسا مریض اچھا نہیں ہوتا۔ ہمارا وہی حال ہے، جوتوں پہ جوتے کھا رہے ہیں، اکڑ کے چل رہے ہیں، گالیوں پہ گالیاں کھا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، باپ دادا کا گھر بیچ چکے ہیں، قبرستانوں میں جا کے جو ہے قبضے کر رہے ہیں، خبراں صاف کر کے۔ اللہ معاف کرے، جتنے تکیہ دارہ اور یہ سجادہ گانے والا سوال ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب خبروں کو صاف کر کے محلات بنا رہے۔ یہ ہمارے بھی دادا کی خبر ایک جگہ تھی، والد صاحب بتاتے تھے، کہے تو وہاں خبر کی خبر ہی چلی، ارے کدھر گئی جی خبر؟ نو خبر، خبر کی خبر میں وہ خواب سے یا خیر سے میں لیے ہوا گیا۔ کل قیامت میں یاد رکھو، یہ جو زمینوں کا سودا کرتے ہیں، لینڈ گریبر کہہ کے موٹے تازے ہو رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، اور پہلوان کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، اپنے فارموں پہ منگا بلا کر قتل کر رہے ہیں، یہ جتنے قاتلین ہیں، قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قاتل ہیں مسلمان کے، وہ کبھی دوزخ سے نکلیں گے نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، پیپ پلایا جائے گا۔ کیا بولوں میں، یہ جو شراب پیتے ہیں، جو سیدھی پیتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، اور جو پاکیٹا پیتے ہیں، یہ 6 روپے کو ہے کہتے ہیں، پوچھا میں لینے کو نہیں، کتنا برباد کر رہا ہے بول کے، تو حیرت ہوتی، پورا پیسہ پاکٹوں میں غائب، اور پاکٹ خالی، وہ پیکٹ چل رہے، اور حضرت خوش ہے، کلیجہ سڑ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، پی رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ ایسے پینے والوں کا کیا عالم ہوگا معلوم؟ اگر آخرت پر یقین ہے تو ایسے لوگوں کو دوزخ میں جب ڈالا جائے گا، آوارہ عورتیں اور وہ عورتیں جو زناکار عورتیں ہیں، وہ جب جلائی جائیں گی تو ان کے پیشاب کے مقام سے پیپ بہے گا، بدبودار پیپ کے بازو سے اگر کسی دوزخی کے بھی وہ پیپ کی دھار گزرے، وہ بھی بیزار ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں وہ پیپ ایسے پینے والوں کو پلایا جائے گا۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے وہاں تو پیچھے سے نا، اب پیو یہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسی مصیبت ہے، کیسی آفت۔ اپنے بھائیوں میں کوئی پینے والے ہیں تو ذرا سمجھاؤ ان کو، خوب پی رہے آج کل تو، نوجوان ہیں تو ڈلے سے آ رہے، رکشے والے ہیں تو پیچھے چلا رہے، پولیس والے تک پی رہے، اخبار میں آتا، پی کے ہنگامہ کر رہے، جی بڑی سعادت جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی، اللہ آپ کو میرے کو نیک توفیق دے، حضور کے صدقے میں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔
اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا ہے، وقت محدود ہے اور ذکر طویل ہے۔ کہاں سے شروع کروں سوچ رہا ہوں، آدم سے شروع کروں یا بیچ سے شروع کروں یا والد ماجدہ کے پاس سے جب آپ تشریف لائے اس وقت سے شروع کروں، سوچ میں ہوں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اس وقت سے تھا، اس وقت سے اس نور کی کرنیں عالم میں پھیل رہی تھی جب سے آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام کی مٹی پانی میں سڑائی جا رہی تھی۔ 1000 برس تک ہمارے دادا جان کو پیدا ہونے سے پہلے ان کی مٹی کو سڑایا گیا جی، اور اس کے بعد دست قدرت سے اللہ نے ان کو بنایا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین انداز سے پیدا کیا ہے، بہترین انداز سے ہم نے انسان کی پیدائش کی ہے۔ آپ کبھی غور کیے ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں، کبھی یوں دیکھتے ہیں، پان کھاتے وقت 25 وقت دیکھتے ہیں، مانگا سیدھی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں جی، مگر سوچتے ہیں اگر ناک کو یہاں کے بجائے پیشانے پہ رکھتے، آپ میرا آواز سنتے، بولتے مولانا ادھر منہ کر کے آواز کرو، آپ کو دیکھے تو ہیبت ہو رہی ہے، آپ کی ناک جو پیشانے پر ہے ہمارے کو کیسا کیسا بھی دکھ رہا ہے جی۔ اللہ نے کتنا اچھا بنایا، سارے جانوروں کے سر کھانے کے پاس جاتے ہیں، سارے جانوروں کے سر پانی کے پاس جاتے ہیں، مگر تم کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ کھانا تمہارے منہ کے پاس آتا ہے، پانی تمہارے منہ کے پاس آتا ہے، تم کو جانوروں کے جیسے اوندھے پڑ کے پینا نہیں پڑتا، اوندھے پڑ کے کھانا نہیں پڑتا۔ اللہ نے ہاتھ دیے کہ تم کھائیں، ہاتھ سے ملا کر منہ میں ڈالیں، بندر کو بھی ہاتھ ہے مگر اس کو ملانا نہیں آتا، نوالا جی، وہ بھی پانی ہاتھ سے نہیں پیتا، منہ ڈال کے پیتا، پھلوں کو ہاتھ سے پکڑ کے بندر پنے سے کترتا جی، مگر انسان کو کیا، لقد کرمنا بنی آدم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کو اللہ نے سیدھا چلنے والا بنایا۔ آپ کیسا چلتے ہیں؟ ہائی جمپ ڈاؤن جمپ مارتے ہیں جی، کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، کیا کیا کھیلتے ہیں، ٹینس کھیلتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر سیدھے۔ اگر اللہ میاں ایسا بناتے تو آواز کو بیٹھو تو یوں بیٹھنا پڑتا، میرے کنڈی اٹھا کے ویسے بھوکنا پڑتا جیسے دوسرے بھوکتے ہیں، مگر اللہ کا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، آپ اپنی شکل کی کیفیت کو جانتے نہیں، اور یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے۔ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اگر کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہوتا، کوئی اور خدا ہوتا، فساد ہو جاتا۔ کبھی آپ دیکھے ہیں کسی مدرسے میں 2 ہیڈ ماسٹر، دیکھے کسی مقام پر 2 چیف منسٹر، انڈیا میں 2 جی پرائم منسٹر، نہیں، ایک پرائم منسٹر، کائنات چلتی، حکومت چلتی، 2 پرائم منسٹر ہوئے تو ایک بولتا فوج کو برما کو بھیجو، دوسرا بولتا کیسا بھیجتا دیکھتا ہوں، اب دونوں پٹ کی
اگر دو خدا ہوتے تم پیدا ہوتے نہ میں پیدا ہوتا. ایک خدا بولتا آخر کو پیدا کرتا ہوں, دوسرا بولتا کیوں پیدا کرتا ہوں, مت کر, نہیں کرتا ہوں, کیسا کرتا ہوں, دیکھتا ہوں. دونوں پٹ تو پٹ بھی کر لیتے رہتے, آتے سال ہوا میں اڑتے رہتے. یہ نظام شمسی کا برابر کام کرنا, یہ موسموں کا وقت پر بدلنا, یہ سورج کا وقت پر نکلنا, یہ چاند کا وقت پر لانا, اور یہ کائنات کے موسموں کا صحیح انداز سے بدلنا, اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا ایک, اور اسی توحید کا سبق دینے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کافروں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, محمد یہ لڑائی جھگڑے ختم کرو, ایسا کریں گے 6 مہینے تم ہمارے خداؤں کی پوجا کرو, 6 مہینے ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں. کمپرومائز. اللہ کے رسول کو اللہ کا ارشاد ہوا, قل یا ایھا الکافرون, محمد فرما دیجئے اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہیں, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. پھر ابھی نہیں, آئندہ بھی میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا, اور تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کریں گے. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تم کو مبارک, میرا دین مجھے مبارک. یہ ہے دیکھیے انسان کا شرف, اور انسانوں کے شرف کو اور بڑھا دیا اللہ نے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے اندر پیدا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تشریف لائے, ہم کو ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے, مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام ابھی کیچڑ میں ہیں, پانی میں, آپ اس وقت نبی, ان تو نبی, میں نبی اس وقت بھی تھا جبکہ آدم کی پانی اور کیچڑ میں تھے, یہ پانی اور مٹی میں تھے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک ہستی اس وقت سے ہی اعلیٰ و اولیٰ, آپ کا اسم مبارک عرش اعلیٰ پر لکھا ہوا تھا. آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی, مگر توبہ قبول نہ ہوئی. آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بارے خدایا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما. اللہ کا ارشاد ہوا کہ آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ کہا کہ پروردگار, جب میرے جسم میں جان پڑی اور میری آنکھوں میں روشنی آئی, میں نے عرش اعلیٰ پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ کے نام کے ساتھ جب ان کا نام ہے تو یہ کوئی بڑی ہستی ہوگی, اس لیے میں نے آپ کے نام مبارک پر میں نے آپ کے سامنے وہ نام مبارک پیش کیا اور توبہ کے لیے اس کو وسیلہ بنایا. میرے عزیز بھائیوں, بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث کمزور ہے, ضعیف ہے. ایک بات یاد رکھیے, اگر احکام میں کوئی حدیث آئے تو اس کو خوب پرکھنا چاہیے, خوب چھاننا چاہیے, خوب اس کی تحقیق کرنی چاہیے. لیکن جب فضائل میں کوئی آتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو قبول کر لیتے ہیں, اس میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. سمجھے آپ؟ فضائل کی چیز ہے یہ. اور اگر یہ ہمارے لوگ بحث مباحثے کرتے رہے, اگر کوئی بولے اورنگزیب پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو کیا ثابت کرتے, کیا سے ثابت کرتے؟ کوئی ہے اورنگزیب کو دیکھا والا, بابر کو دیکھا والا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں.
پورا پیغمبر آئے تھے، کب آئے تھے، کہاں ہے ان کا، کچھ بھی نہیں معلوم۔ کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود اور زمزم کے درمیان 70 پیغمبر دفن ہیں، 70۔ نوح علیہ السلام بھی انہی میں دفن، اور میزان رحمت کعبۃ اللہ پر جو پرنالہ ہے، اس پرنالے کے نیچے 2 قبریں ہیں، اور وہ 2 قبریں حضرت بی بی ہاجرہ کی ہیں ایک، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک قبر ہے۔ اسی پہ کھڑے رہ کے لوگ دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب میں 1970 میں حج کو گیا تھا پانی کے جہاز سے، تو وہ میزان رحمت کے نیچے 2 ہرے مرمر کے یا سفید پتھر کے ہرے ہرے پتھر وہاں پر نظر آتے تھے۔ وہ 2 پتھر جو تھے، وہ ایک بی بی ہاجرہ کا تھا اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب تو دوسرا فرض ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے کئی پیغمبر دفن ہیں، آئے چلے گئے۔ اب اگر کوئی کھوج کرے تو ذرا ایک دوسری بات بھی بولنا پڑتا۔ کوئی صاحب بولے میرے بابا فلاں ہیں، کیا ضرورت؟ اماں بولے عورت کی گواہی معتبر نہیں، ایک عورت بولی۔ پھر سوچو تم، اماں بولے میں تمہارے بابا کی بیوی ہوں اور تم بابا سے پیدا ہوئی، مان لیے، اور ماننا پڑتا کیونکہ مائیں بڑی پاک ماں ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی صاحب ایسی تحقیقات میں پڑ گئے تو پھر ان کی تحقیق شروع ہو جائے گی۔ جی تو اسی واسطے اتنے گہرائیوں میں مت جاؤ۔ بزرگوں نے لکھا چلے آ رہی ہے بات، اور ہمارے والد صاحب نے بھی تذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعات لکھے، تو وہ حوالوں کے ساتھ ہے، اور اس میں بتایا حضرت نے کہ فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہے، ایسا لکھا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہیں کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اللہ، والد صاحب ملک شام کو گئے تھے تجارت کے سلسلے میں، اور مدینے سے جب واپس آ رہے تھے ادھر سے مدینے کے پاس سے بیمار ہو گئے، اور مدینے میں بیماری کے عالم میں رہے۔ حضرت عبد المطلب کو، حضرت کے دادا جان کو جب اطلاع ملی کہ میرا بیٹا وہاں بیمار پڑا ہے، آپ نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ اور میرے بیٹے کو کسی طرح سے مکہ مکرمہ لے آؤ۔ مگر یہ حارث عبد المطلب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ سرکار کے والد کے بھائی ابھی مدینے کو پہنچے نہیں تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میں اس قبر کی زیارت کر چکا ہوں جہاں حضرت عبداللہ آرام فرما رہے تھے۔ آج وہ خبر بھی گئی، وہاں پر مسجد نبوی اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ وہ خبر اسی میں آ گئی، اور اس خبر کی کچھ خبر بھی نہیں ادھر ٹھیک جاتی۔ جی تو میرے عزیز دوستو، باوا جان کا وہاں انتقال ہو گیا۔ آمنہ بی بی اکیلی، اور آپ 6 مہینے کے پیٹ میں ہیں۔ بعد میں جب آپ پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب علم یجد کا یتیمن فآویٰ، پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم پایا، پھر آپ کو ہم نے پناہ دی، آپ کو ہم نے
सरफराज फरमाया पनाह जी अपने पास। आपको जरा परेशान देखा कि कौन सा रास्ता सही है। फहदा, हमने फिर आपको सही रास्ता बताया। अलम यजिदका यतीमन फआवा वजदका ज़ाल्लन फहदा वजदका आइलन, आपको बेशुमार औलाद वाला पाया, यानी गरीब पाया, फिर हमने आपको माला माल कर दिया बीबी खदीजा के माल से, नबूवत से पहले और नबूवत के बाद अबू बकर सिद्दीक के माल से। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ने बताया कि हम असल पालने वाले हैं। देखो, एक यतीम बच्चा जो अभी पेट में है, बाप मर जाता है और बच्चा अभी 6 साल का नहीं होता, माँ का इंतकाल हो जाता है, 8 साल का नहीं होता कि पालने वाला दादा मर जाता है। कहा कि सब होने के बावजूद भी उस मुसीबत की जिंदगी से हम कैसे निकालते हैं अपने हबीब को सारे आलम में रोशनी फैलाने वाला बनाकर जमाने में भेजते हैं। इन्ना अर्सलनाका काफ़्फतन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, ऐ हबीब हमने आपको सारे आलमों के लिए, सारे इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और अल्लाह की नाफरमानी से डराने वाला बनाया। अल्लाहु अकबर। तो मेरे अजीज भाइयों, हमारे सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी आमिना के गोद यानी पेट में ही हैं कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया। हज़रत बीबी आमिना जब हामिला थी, आक़ाए दो जहान से ख्वाब में मुख्तलिफ पैगंबर आते रहे। आकर एक पैगंबर ने कहा मैं आदम हूँ। आया आमिना, मुबारक हो, तुम्हारे पेट में सैयदुल मुरसलीन है। देखो पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद रखो, माशाअल्लाह। फिर एक नबी आता, बशारत देता, मैं इब्राहीम हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं ईसा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब बच्चा पैदा होना तो उसका नाम अहमद रखना। अहमद के माने बहुत ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला, हम्द करने वाला, माशाअल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा हम करने वाले। मोहम्मद के क्या माने है मालूम? मोहम्मद, सुभान अल्लाह। कोई सरकार की तारीफ करे या ना करे, मोहम्मद कह दिया तो खुद तारीफ हो जाती है। मोहम्मद के माने हैं बार बार तारीफ किया गया हुआ शख्स, बार बार तारीफ किया गया हुआ इंसान, वो है मोहम्मद। प्यारा नाम है मोहम्मद, अपने नामों के साथ उसको लिखा करो। मेरा नाम मोहम्मद हमीदुद्दीन है, मेरा नाम हमीदुद्दीन नहीं है, मोहम्मद है। पहचानने के लिए हमीदुद्दीन साथ लिखता हूँ, नहीं तो जो मोहम्मद तो कौन पहचानेंगे कौन साहब है ना? मोहम्मद हमीदुद्दीन, मोहम्मद रियाजुद्दीन, मोहम्मद हुसामुद्दीन, मोहम्मद जलालुद्दीन, मोहम्मद वहीउद्दीन, ये सब मोहम्मद के साथ। और सरकार ने फरमाया मेरा नाम का अभी दोज़ख में नहीं जाता। मैं सोचा या अल्लाह, दोज़खी काम कर रहे हैं, नाम मोहम्मद है, कैसा जाएगा इन्हें जन्नत में? सोचा। बाद में मालूम हुआ अल्लाह ने उनके नाम से मोहम्मद निकाल दिया। चल, मोहम्मद नाम रहता तो नहीं जाते थे ना दोज़ख में। यम, अल्लाह ने अब बोलेगा यम रहा तो नहीं भी जाता। बोर्डों पे देखो एम हेड खुला, एम ई हेड मोहम्मद पूरा लिखना ताकि क़ियामत में बख्शे जाए। आप लोग आप बोल रहे हैं हम पहले बख्शे हुए हैं मौलाना, काहे की बख्शिश क़ियामत में? पहले बख्शे हुए हैं, बहुत बख्शे हुए हैं। आखिरत की बख्शिश असल है मेरे प्यारे भाई।
محمد نام رکھنا، محمد نام کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے کو جنت ملے گی، محمد کے نام کی برکت سے ہمارے حساب آسان ہوگا، اور محمد کے نام کی برکت سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ قیامت میں آواز آئے گی، اے وہ جس کا نام محمد ہے جنت میں بے حساب چلے جا۔ صرف سرکار سے فرمایا جائے گا، اے وہ جس کا نام محمد ہے جنت میں بے حساب چلا جا۔ تو جتنے لوگوں کے نام محمد رہیں گے جنت میں گھس جائیں گے، فرشتے کچھ نہیں بولیں گے ان کو، اس لیے کہ ان کے نام محمد ہے۔ اور کہا گیا حضور کو اور ان کے صدقے میں سب گھس جائیں گے محمد نام کا، یم والے نہیں گھسیں گے۔ میرا نام ہے محمد حمید الدین، میں لکھوں MHD، فرشتے بولیں گے یہ کیا ہے، تیرا نام کیسا ہے، A to Z لکھ لو، کچھ نہیں ہوتا، محمد رہا تو برکت ہوتی۔ آیا سمجھ میں؟ اگر کسی عورت کو بچے نہیں ہوتے، مرد بچے، بچیاں بچے چھوٹی ہیں، تو تیسرا مہینہ جب حمل کا رہے، پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ یا اس کا شوہر کہے، اے اللہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، انشاءاللہ بیٹا ہوگا اور اس کا نام محمد رکھنا۔ الحمدللہ میں کئی لوگوں کو بولا ہوں، اور بعد میں لوگوں نے آ کے کہا مولانا آپ نے فرمایا ہم نام رکھا اور ویسا ہی ہم نے ویسا ہی کیا، اللہ کے فضل سے بیٹا ہوا، اللہ مبارک، سرکار کے نام مبارک کے بعد سرکار سمجھتے ہیں اگر بیٹی بھی ہے تو میرے نام کی برکت سے اللہ بیٹا بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ دیکھیں میرے دوستوں، بی بی آمنہ کو جب 9 مہینے پورے ہوئے، بیوہ عورت ہے، کون رہتا ہے بیوہ عورت کے پاس؟ حضرت عبدالمطلب دادا جان جو آپ سے آگے سرپرست ہوئے، عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، عبدالمطلب سردار قبیلہ تھے، وہی سب کچھ دیکھتے تھے، وہ کعبۃ اللہ کو طواف کے لیے گئے ہوئے تھے، جب بی بی صاحبہ کے زندگی کا وقت آ گیا، سرکار کے ظہور کا وقت آ گیا اور حضور کے تشریف لانے کا وقت آ گیا، بی بی صاحبہ کہتی ہے میں اکیلی تھی، میں نے دیکھا ایک دم تو میرے کمرے میں لامبی لامبی عورتیں کھڑی ہیں، بہت خوبصورت، بہت اچھے کپڑوں میں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ایک نے کہا میں مریم ہوں، دوسری نے کہا میں موسیٰ کی بہن، میں موسیٰ کی بہن ہوں کلثوم، تیسری نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، تمہاری زندگی کے لیے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ، اندازہ لگائیے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے اللہ نے بھیجایا ہے۔ پھر بی بی شفا آ گئی جو حضرت عبدالرحمن ابن عوف کی والدہ تھی۔ پھر اس کے بعد ایک پرندہ آیا اور آپ کے پیٹ پر پر ملنے لگا بی بی صاحبہ کے، اور اس کے بعد آواز آئی اظہر یا محمد، محمد ظاہر ہو جائیے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ایسے پاک صاف پیدا ہوئے کہ جسم پر کوئی آلائش نہیں، آپ ختنہ کیے ہوئے